وہ فرماتے ہیں کہ تم اپنی اصلاح کرنے کے لیے آئے ہو، اور اصلاح کرنے کے اندر سب سے پہلی بات یہ ہے کہ فضول باتوں سے پرہیز کرو۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ تم اپنی اصلاح کرنے کے لیے آئے ہو، اور اصلاح کرنے کے اندر سب سے پہلی بات یہ ہے کہ فضول باتوں سے پرہیز کرو۔ ان دونوں طالب علموں کی ان باتوں سے دو باتیں واضح ہوئیں۔ ایک تو یہ کہ وہ فضول بحثوں کے اندر الجھے رہتے تھے۔ اگر یہ ثابت ہو گیا کہ یہ یعنی طلباء آئے اور وہ حضرت سے اپنی اصلاح کے لیے انہوں نے گزارش کی، تو حضرت نے ان کی حالت دیکھ کر فرمایا، بھائی سب سے پہلی بات یہ ہے اگر اصلاح چاہتے ہو تو فضول باتوں سے پرہیز کرو۔ اور فرمایا ہے جب آدمی بے تحقیق باتوں سے رک جاتا ہے، اور یہ ایک عادت ہے، اور بیماری تھوڑے سے مجاہدے کے بغیر نہیں جاتی، جب تک مجاہدہ نہ کرو۔ چنانچہ انہوں نے مجاہدہ کروایا، اور ایسا مجاہدہ کروایا کہ ساری زندگی سبق مل گیا۔ آئندہ کبھی بے تحقیق فضول بات نہیں کریں گے۔ لوگ ذکر اور تسبیح تو کر لیتے ہیں، لیکن جو طبیعت میں غلط باتیں پڑی ہوئی ہیں ان کو نہیں چھوڑتے، پھر ذکر کے فوائد دنیا میں پوری طرح حاصل نہیں ہوتے۔ اعمال تو کر لیتے ہیں، نفل بھی پڑھ لیتے ہیں، تلاوت بھی کر لیتے ہیں، ذکر بھی کر لیتے ہیں، لیکن جو طبیعت میں غلط باتیں پڑی ہوئی ہیں، غلط عادتیں ہیں، وہ چھوڑتے نہیں۔ کسی بھی جملہ کس دینا، ہر ایک کے لیے منفی سوچنا، ہر ایک کے لیے بدگمانی رکھنا، فضول بحث کرتے رہنا، حالانکہ نہ اس کا لینا نہ دینا، اور یہ الجھا ہوا ہے، یہ الجھا ہوا ہے۔ تو طبیعت میں جو یہ غلط عادتیں ہوتی ہیں، جس کی نحوست سے نیکیوں کا نور نصیب نہیں ہوتا، ایسے الجھ رہے ہیں، حالانکہ ان کے الجھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ کوئی بھی دونوں میں جیت جائے میں کیا فائدہ ہوگا؟ یعنی کہ بھائی بس اوقات یہ تیسری آدمی کی حمایت میں اور مخالفت میں ایسے الجھ رہے ہوتے ہیں کہ جیسے دونوں میں جو جیتا اقتدار اس کو مل جائے گا۔ تو جو طبیعت میں غلط آتے ہیں، اس کی نحوست سے عبادات کا نور نصیب نہیں ہوتا، نور نصیب۔ تو اصلاح کی پہلی شرط ہے فضولیات سے پرہیز، فضولیات سے پرہیز، جس سے ہمارا نہ لینا نہ دینا۔ ہاں اپنی ذات کی فکر کرنا، اپنی ذات کی فکر۔ تو فرمایا کہ آج ذکر تو لوگ کر لیتے ہیں، تسبیحات بھی کر لیتے ہیں، لیکن جو طبیعت میں غلط باتیں پڑی ہوئی ہیں ان کو نہیں چھوڑتے، پھر ذکر کے فوائد دنیا میں پوری طرح حاصل نہیں ہوتے۔ اگر آدمی فضول دیکھنے سے بچ جائے، اور فضول سننے سے بچ جائے، اور فضول بولنے سے بچ جائے، تو بہت تھوڑا سا ذکر و اذکار کرے گا، لیکن انشاءاللہ اس کی برکتیں وہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھے گا۔ اس کی تلاوت کا نور دیکھے گا، نفل عبادت کا نور دیکھے گا۔ لیکن بہت ساری بھی عبادات کر لی، نفلیں پڑھ لی، تلاوت کر لی، فضولیات سے نہ بچے تو اس کا نور نصیب ہے۔ یہ مجاہدہ ہے، طبیعت کے خلاف کرنا یہ مجاہدہ ہے، اور ہم اس مجاہدے کے لیے تیار نہیں، ہم اس مجاہدے کو کرنے کے لیے تیار نہیں۔ 2 دن کیا پھر چھوڑ دیا۔ تو یہ اصل مجاہدہ ہے کہ فضول باتوں سے اپنے آپ کو روک کے رکھنا۔ فرمایا لوگ ذکر اور تسبیح تو کر لیتے ہیں، لیکن جو طبیعت میں غلط باتیں پڑی ہوئی ہیں ان کو نہیں چھوڑتے، پھر ذکر کے فوائد دنیا میں پوری طرح حاصل نہیں ہوتے۔
جو آدمی فضولیات سے نہیں بچتا اس کو کبھی بھی نیکیوں کا انوارات اور اس کی برکتیں نصیب نہیں ہوتی. اس لیے حضرت کی خدمت میں جو شخص بھی آتا ہے تو اس سے فرماتے بھائی اصلاح چاہتے ہو تو اپنے آپ کو فضولیات سے بچا لو. بس نہ اچھے کھانے سے روکتے، نہ اچھے پینے سے روکتے، نہ اچھے پہننے سے روکتے، بھائی فضولیات سے بچ جاؤ، فضولیات سے بچو. اس میں دنیا کا بھی نقصان، وقت کا ضیاع، صلاحیتوں کا ضیاع، اور دین کا بھی نقصان کہ نیکیوں کا نور بھی گیا. وقت کا ضیاع بھی، صلاحیتیں بھی ضائع ہو رہی ہیں. دماغ ہے نا، چلتا ہے نا، اس کی انرجی تو ضائع ہوتی ہے، اس کی انرجی ضائع ہوتی ہے. آگے ہمارے حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالی سرہ فرماتے ہیں جب ذکر کی طرف طبیعت مائل ہوئی اور ذکر شروع کیا تو اس کے ساتھ ساتھ تقلیل کلام کی عادت ڈالو. جب اللہ نے ذکر کا تلاوت کا موقع دیا ہے تو ساتھ ساتھ کم بولنے کی عادت ڈالو. یہ مجاہدہ بھی ساتھ ساتھ کرو. تقلیل کلام کی عادت ڈالو، کم بولنے کی، کم باتیں کرو. آدمی کو ضرورت کے مطابق بات کرنی چاہیے. یہ بھی نہیں کہ بالکل خاموش ہو گیا. یہ بات بھی سمجھ لے بعض اوقات خود اپنی طبیعت کو خوش کرنے کے لیے، اپنے گھر والوں کی طبیعت کو خوش کرنے کے لیے، اپنے دوستوں کی طبیعت کو خوش کرنے کے لیے اعتدال کے ساتھ کوئی تفریح کی بات کر لینا بھی ضرورت سے زائد گفتگو نہیں. جیسے آدمی کھانا کھاتا ہے لیکن تھوڑی سی طبیعت کے لیے میٹھا بھی کھا لیتا ہے، تھوڑے سے ساتھ جو ہے وہ سلاد بھی کھا لیتا ہے، تھوڑی سی ساتھ چٹنی بھی لے لیتا ہے. حالانکہ اگر یہ نہ کھائے تو اس کی ضرورت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن طبیعت کی چاہت کے لیے. تو ایسے فرما رہے ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہر وقت خشک رہے ہے نا. تفریح کے طور پہ اپنے گھر والوں سے، اپنے بچوں سے بات کر سکتا ہے. طبیعت بھی چاہتی ہے کہ تھوڑی سی تفریح کی بات ہو، بچوں کا بھی تقاضا ہے، بیوی کا بھی تقاضا ہے، دوستوں کا بھی تقاضا ہے، لیکن وہ بھی اعتدال کے ساتھ ہو. یہ نہیں کہ بس اس میں مشغول ہو گیا تو لگا ہی رہا، اور اتنا لگا کہ دوسروں کا تذکرے بیچ میں شروع ہو گئے، غیبت شروع ہو گئی، بدگمانی شروع ہو گئی، الزامات شروع ہو گئے. تو جائز حد تک خشک میں مقصود نہیں ہے کہ خشکی آ جائے، بس گھر والے دیندار کیا بنے خشک ہو گئے تو بالکل ہی خشک ہو گئے، یہ تھوڑی دینداری ہے. ٹھیک ہے نا. تو اعتدال کے ساتھ آدمی کو ضرورت کے مطابق بات کرنی چاہیے. یہ بھی نہیں کہ بالکل خاموش ہو گیا. یہ بھی سمجھ لیں بعض اوقات خود اپنی طبیعت کو خوش کرنے کے لیے، اپنے گھر والوں کی طبیعت کو خوش کرنے کے لیے، اپنے دوستوں کی طبیعت کو خوش کرنے کے لیے اعتدال کے ساتھ تفریح کی بات کر لینا بھی ضرورت سے زائد گفتگو نہیں. اس کا بھی فائدہ ہے، انسان کا دل خوش ہوتا ہے. اور حدیث میں آتا ہے روح القلوب ساعتاً فساعتاً، فرمایا دلوں کو تھوڑے تھوڑے وقفے سے راحت دیا کرو. یہ نہیں کہ آدمی کسی اور کام میں لگ کر بالکل ہی خشک ہو کر رہ گیا اور کسی قسم کی خوش طبعی کی بات ہی نہیں کرتا. یہ بھی مقصود رہے. اس دل کو بھی فرحت چاہیے، خوشی چاہیے، تفریح چاہیے. ٹھیک ہے نا. تو ایسی گفتگو مقصود کیا ہے؟ اس مسلمان کا دل خوش ہو جائے. مقصود کیا ہے؟ خود تھوڑی سی دل لگی ہو جائے. اور مقصود کیا ہے؟ گھر والوں کی طبیعت میں تھوڑی سی فرحت آ جائے. بہت اچھی بات. لیکن میرے عزیزو ہمارے ہاں تو فضولیات کا ایک سلسلہ ہے نا، وہ نہ ہو، خشکی بھی نہ ہو
اور حد سے زیادہ لغویات میں مشغول بھی نہ ہو. خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام سے خوش طبعی کی باتیں اعتدال کے ساتھ کیا کرتے تھے. یہ نہیں کہ دن رات مشغلہ بنا ہوا ہے، آپ صبح سے اسی مشغلے میں لگی ہوئی ہے. اعتدال کے ساتھ تھوڑی بہت تفریح اور خوش مزاجی کی بات کرنا بے ضرورت بات نہیں، یہ بھی ضرورت کا ایک حصہ ہے، یہ لایانی بات نہیں، لیکن ہو اعتدال کے ساتھ. یہ نہیں کئی گھنٹے اسی کام میں گزر رہے ہیں اور آپ فضول باتوں کے اندر ماہ اور مستغرق ہیں، وقت ضائع ہو رہا ہے. یہ چیز انسان کے قلب کے نور کو زائل کر دیتی. اور خاص طور پہ بحث مباحثہ، اس کا تعلق تو تفریح سے ہے ہی نہیں. بحث مباحثے کا تعلق تو تفریح سے ہے ہی نہیں. ایک تابعی کا عجیب حال، ہمارے بہت سارے بزرگ ایسے گزرے ہیں جو بڑے خوش طبع تھے لیکن وہ ہنسی مذاق کرتے تھے، یعنی وہ ہنسی مذاق بھی کرتے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق اعتدال کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے تھے. حضرت مامون بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ بڑے اونچے درجے کے تابعی ہیں اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں. ان کے حالات میں لکھا وہ بڑے خوش طبع بزرگ تھے. ان کی مجلس باغ و بہار ہوا کرتی تھی. ان کے مجلس میں جو لوگ آتے تھے وہ ان کو بھی کبھی کبھی خوش طبعی کی وجہ سے ہنسایا کرتے تھے، لیکن ساتھ ہی ان کے شاگرد نے ان کے لیے جملہ فرمایا، کنا نسمع وضحکۃ بالنہار وبکاءۃ باللیل. یعنی ان کا حال یہ تھا کہ ہم دن میں ان کے ہنسنے کی آواز سنتے تھے اور رات میں ان کی رونے کی آواز سنتے تھے. جو غفلت کا ہنسنا ہوتا ہے پھر دل سخت ہو جاتا ہے، اور جو ہنسنا اور تفریح اپنے ساتھیوں کی دلجوئی مقصود ہوتی ہے، اللہ کی رضا کے لیے وہ عبادت ہوتی ہے، وہ دل کو سخت نہیں کرتا اور راتوں کو بھی بٹھا کے رلاتا ہے. غفلت کا ہنسنا یا کسی کا مذاق اڑانا یا کسی کی کمپی بھی ٹھاٹھے مارنا، یہ دل کو سخت کر دیتا ہے، مردہ کر دیتا ہے. اور ایک یہ کسی کی دلجوئی کے لیے، کسی کا حوصلہ بڑھانے کے لیے، کسی کی خوش طبعی کے لیے، کسی کا مزاج اچھا کرنے کے لیے تفریح کی بات کر لی، یہ مبارک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضور رویا کرتے تھے. خوش طبعی کی باتیں کرنا منع نہیں، لیکن ضرورت سے زیادہ گفتگو، ضرورت سے زیادہ باتیں انسان کے دل کے نور کو ختم کر دیتی ہیں. لہذا اس سے پرہیز کرنا بہت ضروری ہے. خاص طور سے جو آدمی شروع میں اس طریق پہ چلے، اس کو قلت کلام یعنی کم باتیں کرنے کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے تاکہ ذکر کا نور حاصل ہونے میں رکاوٹ نہ ہو. جن کو عادت ہے اور خاموش رہنے کا مزاج نہیں، اور پھر اللہ نے ان پہ فضل فرمایا کہ ذکر و اذکار اپنی اصلاح کی فکر ہو رہی ہے، تلاوت کا، تو ان کو تو اس کو بہت اہتمام کرنا چاہیے. قلت کلام، تاکہ کثرت کلام ان کی نیکیوں کے نور میں رکاوٹ نہ بنے. دوسری بات، قلت اختلاط مع الانام، یعنی بلا وجہ لوگوں سے بہت زیادہ میل جول نہ رکھے. جب ذکر کرنا شروع کیا ہے تو اپنے تعلقات کو بھی کم کرے، ملاقاتوں کو بھی کم کرے. آج کل یہ قاعدہ فن بن گیا، اسے پبلک ریلیشن کہتے ہیں، اور جو جتنا ہی زیادہ کرتا ہے وہ بڑا ہی مشہور ہوتا ہے. ہاں، تعلقات بڑے وسیع ہیں اس کے، بڑے تعلقات وسیع ہیں. اور میں یہ فن بن گیا، یہ فن بن گیا، لوگ اسے اقبال سنیں. آج کل یہ قاعدہ اور فن بن گیا ہے. اس میں یہ سکھایا جاتا ہے لوگوں سے تعلقات بڑھاؤ، جس طرح ممکن ہو تعلقات بڑھاؤ. تمہارے جتنے زیادہ تعلقات ہوں گے تم اتنے اعلیٰ درجے کے آدمی سمجھے جاؤ گے. لیکن اس راستے پہ چلنے والے کے لیے تعلقات میں کمی کرنا، لوگوں سے زیادہ اور بلا وجہ میل جول سے حتی الامکان پرہیز کرنے کی کوشش کرنا ضرور.
حد الامکان آدمی فطرے کا دور ہے، خیر نایاب ہے، فتنے ہر ایک کی زندگی میں نظر آتے ہیں، تو یہاں تو جتنا اختلاط کم ہوگا اتنا عافیت میں رہے گا، تو قلت کلام اور قلت انام، لوگوں سے کم میل جول، اختلاط کم، ہاں، اور کم جو ہے وہ بات، یہ آدمی کے ذکر و اذکار کے نور کی ذریعہ ہے، اور اس سے جو نیکیاں کرتا ہے اس کا نور اسے نصیب ہوتا۔ تھانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ذکر کا فائدہ حاصل کرنے کے لیے ایک ضروری بات ہے، جو ضروری تعلقات ہیں وہ تو رکھنے ہی ہیں، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے قریبی اعزاء کے ساتھ، اپنے دوست احباب کے ساتھ تو تعلقات رکھنے ہی ہیں، ان کا عین حق ہے، ان کا یہ حق ادا کرنا چاہیے، لیکن یہ جو آج کل فیشن بن گیا کہ زیادہ سے زیادہ تعلقات بڑھاؤ، دوستیاں بڑھاؤ، زیادہ لوگ اٹھ بیٹھو، یہ چیز انسان کے لیے مضر ہے، کیونکہ جتنے لوگوں کے ساتھ تعلقات بڑھاؤ گے اتنا ہی اس کا دل منتشر ہوگا، اس لیے فرما رہے ان تعلقات کو کم کرو، جتنے تعلقات بڑھائیں گے دماغ منتشر ہوگا، کہیں کچھ دیکھے گا، کہیں کچھ دیکھے گا، کہیں کچھ سنے گا، کہیں کچھ سنے گا، ایک تماشا ہو۔ اور ہمارا حال تو اب یہ ہے کہ جدھر کے جاتے ہیں وہی رنگ چڑھ جاتا ہے، جدھر کے جاتے ہیں ادھر کا رنگ، کوئی اپنا رنگ ہوتا ہی نہیں ہے، تو جدھر جاتے ہیں اس کا رنگ چڑھ جاتا ہے، ایک انتشار کی کیفیت۔ تو قلت انام، قلت کلام، یہ فرمایا اگر کوئی آدمی اصلاح کرنا چاہے تو پھر اس کا بھی اہتمام کرے۔ تھانوی فرمانے لگے تیسری بات، قلت التفات الی التعلقات بیان فرمائی، یعنی تم کو جو تعلقات پہلے سے حاصل ہے، جیسے گھر والوں کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ، اپنے اعزاء اقارب کے ساتھ، ان کی طرف بقدر ضرورت توجہ رکھیں، اور انسان کو ان میں منہمک نہیں ہونا چاہیے۔ جو تعلقات ہیں ان کے اندر بھی انہماک نہیں، ہر وقت اسی کا خیال ہے، ہر وقت اسی کی فکر ہے، ہاں، ہر وقت اسی کا خیال ہے، اسی کی فکر ہے، بس دن رات اسی میں لگا ہوا ہے۔ آدمی اس ان میں انہماک پیدا نہ کرے۔ یہ تین چیزیں، باتیں کم کرنا، تعلقات کو بڑھانے کی زیادہ فکر نہ کرنا، تعلقات جو ہیں ان کی طرف التفات میں کمی کرنا، ان تینوں باتوں کا اہتمام کرنے سے ذکر کے خواص اور فائدے حاصل ہو جاتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں ذکر انسان کو شیطان اور نفس کا مقابلے کرنے میں مدد دیتا ہے، اور اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اور قلب کو اطمینان اور سکون حاصل ہوتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ذکر دلوں کو اطمینان اور سکون دیتا ہے۔ ذکر انسان میں وہ قوت پیدا کرتا ہے جس سے وہ نفس اور شیطان کا مقابلہ کر پاتا ہے۔ لیکن میرے عزیزو، 7 پرہیز ضروری ہے، 7 پرہیز ضروری ہے۔ اگر پرہیز نہیں کریں گے تو پھر ذکر کی یہ طاقت اور یہ جسے کہیں کہ خوبی نصیب نہیں ہوگی، اور ذکر سے یہ دولت نصیب نہیں ہوگی۔ پرہیز ضروری ہوگی، قلت کلام، قلت انام، اور جو تعلقات ہیں جائز من ہمت۔ اب اتنا بچوں کی فکر، اتنا گھر کی فکر کہ بس اتنے دوستوں کی دوستی کا لحاظ کہ اسی میں مشغول ہے، کہیں یہ نہ ہو جائے، کہیں یوں نہ ہو جائے، کہیں یوں نہ ہو جائے، کہیں یوں نہ ہو جائے، ہاں، تو اس کی وجہ سے بھی دماغ ہر وقت منتشر رہتا ہے۔ اچھا بھائی، یہ تو جائز تعلقات میں انہماک کی بات کر رہے ہیں، اور ہم جو دنیا کے تعلقات میں منہمک ہیں، پھر کہتے ہیں انتشار، طبیعت میں انتشار بہت، تو پھر تو یکسوئی ہو ہی نہیں سکتی نا، یکسوئی ہو نہیں سکتی۔ تو اللہ کا فضل ہوا کہ تلاوت بھی آپ حضرات کرتے ہیں، اذکار بھی کرتے ہیں، نفل عبادات بھی کرتے ہیں۔ اگر تھوڑا سا مجاہدہ کر کے اس کی پرہیز کا اہتمام کریں گے، پھر اس کی برکتیں نصیب ہوں۔
کہ جو بس اوقات مستقل مزاجی نہیں ہوتی نا اذکار میں معمولات میں، اس کی ایک بڑی وجہ یہی ہوتی ہے کہ بد پرہیزی اتنی ہو جاتی ہے کہ پھر ان چیزوں کے جی ہی نہیں چاہتا. بد پرہیزی اتنی ہو جاتی ہے کہ ان چیزوں کا پھر جی ہی نہیں چاہتا. کئی کئی دن تک تلاوت نہیں ہوتی، کئی کئی دن تک ذکر نہیں ہوتا. وہ بد پرہیزی کی نحوست ہوتی. ورنہ جب ذکر سے تلاوت سے نور اکٹھا ہوگا تو ایک اسٹیم ہے جس سے گاڑی چلتی ہے، اس میں پھر گاڑی تیز چلنا شروع ہو جاتی ہے، آگے چلتی ہے، آسانی ہو جاتی ہے. لیکن اس نور کو اگر زائل کریں گے تو پھر کچھ دنوں کے بعد وہی صفر پہ کھڑی ہوگی ہماری گاڑی. عطاری رحمۃ اللہ نے آگے ارشاد فرمایا، میں اپنے تجربے کی بات کہتا ہوں، دو میں سے کوئی ایک کام کر لو، یہ تین چیزیں انشاءاللہ خود بخود حاصل ہوتی چلی جائیں گی. اس لیے شاید کوئی بڑی محنت نہ کرنی پڑے. یہ تجربے کی بات بیان فرمائی اور یہ حضرت ہی کا مقام تھا جو انہوں نے اس بات ارشاد فرمائی. حقیق الامت فرماتے ہیں، ایک تو میرے مواعظ کا مطالعہ اور دوسرا مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کے مثنوی کا مطالعہ. پھر یہ جملہ بھی ارشاد فرمایا، چاہے سمجھ میں آئے یا نہ آئے لیکن اس کا مطالعہ کرنا، جو تین باتیں میں نے کہی ہیں مطالعہ کرنے سے ان پر راستہ ہموار ہو جاتا. ہاتھانی رحمۃ اللہ علیہ بھی چھپی ہوئی ہے. آج کے لوگوں کو اس کی زبان سمجھ میں نہیں آتی، اس کی ذرا علمی زبان ہے. اگر فرماتے ہیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے، تجربہ یہ ہے کہ اس کے مطالعے کرنے سے یہ چیزیں حاصل ہو جاتی ہیں. اب یہ بات کوئی صاحب بصیرت صاحب تجربہ ہی کہہ سکتا ہے، سمجھ میں آئے یا نہ آئے لیکن فائدہ حاصل ہو جائے گا. ذکر کے ساتھ تھانوی کی مواعظ کا مطالعہ تھوڑا تھوڑا معمول بنا لیں، انشاءاللہ رفتہ رفتہ یہ چیزیں خود بخود حاصل ہوتی چلی جائیں گی. اور اللہ نے شیخ الاسلام تقی صاحب سے کام لیا. حضرت کی جتنی مشکل کتابیں ہیں حضرت نے اس پہ درس دینا شروع کر دیا، جس کی برکت کیا ہو کہ حضرت کے سارے مواعظ آسان ہو گئے. حضرت کی اصلاحی مجالس کی 7-8 جلدیں آ گئی. وہ حضرت ہی کتاب انفاس عیسیٰ کے پر ایک کتاب ہے، اس کا حضرت نے درس دیا، وہ کتابیں بن گئی. تو حضرت کی کتابیں شیخ الاسلام صاحب کی کتابیں مطالعے کرنے سے وہ ہے کہ حضرت تھانوی کی وہ چیزیں سمجھ میں آنا شروع ہو جاتی. تو ساتھیوں کو عرض کرتے ہیں کہ اصلاحی مجالس 8 جلدیں 9 جلد جو حضرت کی ہے وہ آدمی اپنے مطالعے میں رکھے. 1 صفحہ 2 صفحہ 3 صفحے پڑھ لیے، اس کی برکت سے انشاءاللہ یہ چیزیں آہستہ آہستہ قلت کلام قلت انام ان چیزوں کے انشاءاللہ فرق پڑتا ہے. آخر میں یہ بات عرض کر دوں کہ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے، کام کیے جاؤ، کام میں لگے رہو، نتائج اور ثمرات کا انتظار مت کرو. نتائج اور ثمرات کا انتظار بھی بس اوقات رکاوٹ بن جاتا ہے. اس فکر میں نہ رہو کہ میرے حال میں کتنی ترقی ہوئی، کتنا اضافہ ہوا. کام میں لگے رہو، جو ذکر متعین کیا ہے وہ کیے جاؤ. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کی طرف متوجہ رہو. اس کے نتیجے میں کیا ثمرہ مل رہا ہے اس سے بے پرواہ ہو جاؤ اور اس کو اللہ پہ چھوڑ دو. جو دوا بتائی جا رہی ہے، جو پرہیز بتائی جا رہی ہے، یہ کرتے چلے جاؤ. اس فکر میں نہ پڑو کہ میری حالت میں کتنی ترقی ہوئی. بس اوقات یہ فکر ہی آدمی کے لیے رکاوٹ بن جاتی. کرتے جاؤ کام اور معاملہ اللہ پہ چھوڑ دو، بس انشاءاللہ کام بن جائے گا. یہ نہ سوچو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا دے رہے ہیں، وہ خود دیتے رہیں گے، خود اپنے دامن رحمت میں لے لیں گے انشاءاللہ، خود منزل سر کرا دیں گے. جب اس راستے میں قدم رکھا اب منزل سے بے نیاز ہو جاؤ. یہاں تو جتنا چلو گے اور تھکو گے اتنا اللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ قرب حاصل فرمائیں گے. جب فارغ ہو تو اپنے کام، اللہ کے کام میں اپنے آپ کو تھکاؤ. یہ کام کرتے رہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہو جائے گا، منزل پر تک پہنچا دیں گے اور جو دینا ہے وہ دے دیں گے. بس اوقات چیز دے دی جاتی ہے اور بتایا نہیں جاتا. بس اوقات چیز دے دی جاتی ہے
اور بتایا نہیں جاتا کیا دیا گیا، لیکن وہ دے چکے ہوتے ہیں. جب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے، اتفاقاً آپ سے اصلاح کا تعلق ہو گیا. پھر وہیں 40 دن حضرت کی خدمت میں رہے. 40 دن کے بعد جب وہاں سے رخصت ہونے لگے تو حاجی صاحب نے حضرت گنگوئی سے فرمایا، میاں رشید احمد، ہم نے جو کچھ تمہیں دینا تھا دے دیا، اب جاؤ اور جا کر اپنے کام میں لگو. یہ باتیں بتائی گئی وہ کیے جاؤ، اور کوئی خاص حالت ہو تو ہمیں خط کے ذریعے مطلع کر دینا. حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جملہ فرمایا، جو کچھ ہم نے دینا تھا دے دیا، کچھ پتہ نہیں چلا کیا دے دیا پتہ نہیں. ایک عرصہ گزر گیا لیکن کچھ سمجھ میں نہیں آیا کیا فرمایا تھا. جو دینا تھا دے دیا، لیکن مدتوں کے بعد اور سالہ سال کے بعد پتہ چلا کیا چیز عطا فرمائی تھی. اس لیے میں کہہ رہا ہوں، دینے والا کبھی دے دیتا ہے لیکن بتاتا نہیں کیا دے دیا. اللہ تبارک و تعالی اس کام میں لگنے کی بدولت ضرور عطا فرماتے ہیں، پتہ چلے یا نہ چلے مل رہا ہے، بے بیان کے مل رہا ہے. تو اس لیے گھبراؤ نہیں، ثمرات اور نتائج کے منتظر نہ رہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ رکھو. جب اس کا ذکر شروع کیا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے عطا فرمائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل کرم سے ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے. تو بھائی ذکر بھی کرتے رہو، تلاوت کا اپنے معمولات کا اہتمام بھی کرتے رہو اور پرہیز بھی کرتے رہو. جب اللہ نے اس راستے پہ ڈالا ہے تو محروم نہیں فرمائیں. ہمارا کام کرتے رہنا ہے، منزل تک اللہ خود پہنچا دیں گے. اس میں مایوسی نہیں، اس میں گھبراہٹ نہیں، اس میں بددلی نہیں. بس یہ کرتے رہو کہ جو کہا جا رہا وہ کرتے رہو، تو انشاءاللہ اللہ کی طرف سے ضرور مل کے رہے گا. بس اوقات مل جاتا ہے پتہ نہیں لگتا، اور یہ پتہ نہ دینا بھی اس میں بھی بڑی حکمتیں ہوتی ہیں. ورنہ بولے گا اب تو میری حالت بڑی اچھی ہو گئی، ہاں، اور کہیں اور موذی بیماری عجب وغیرہ نہ لگ جائے. تو بس اوقات مل بھی جاتا ہے اور بتایا بھی نہیں جاتا. تو اصل چیز ہے اعمال میں لگے رہنا اور پرہیز کرتے رہنا، اور مقصود انشاءاللہ ضرور مل جائے. اللہ بھائی اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نستغفر الله نستغفر الله نستغفر الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.